بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 12واں پارہ سورہ ہود، آیت نمبر 91 سے ابتدا ہے آج کے درس کی۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب باثبات، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے نقطہ اعتراض اٹھایا تھا، اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ آج کی آیت میں قوم کی طرف سے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو جواب دیا گیا اس کا تذکرہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی قوم شعیب نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت مما تقول، ان سے جو تو کہتا ہے، یعنی تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے عقل سے اوپر چلی جاتی ہیں، اور یہ صرف وہ ہٹ دھرمی ضد اور عناد کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا نبی بات سمجھانے والا ہو اور سننے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے، اور وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام جس کا لقب ہی خطیب الانبیاء ہے۔ انبیاء میں اگر کوئی خطیب کے طور پر معروف نام ہے تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، جملوں میں روانی، بہت خوبصورت انداز میں جو ہے آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، ان کو قوم کہہ رہی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، ہمیشہ کسی کی بات اسی وقت انسان کی سمجھ سے بالا ہو جاتی ہے جب وہ اس کے نظریے سے ٹکرا رہی ہو، جب وہ اس کو قبول کرنا ہی نہ چاہتا ہو، جب کہیں پر ضد، عناد اور ہڑ دھرمی، پھر انسان کہتا ہے تیری یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نظریے سے ٹکرانا صاف ظاہر ہے کہ ان کے آباء و اجداد اور وہ خود درختوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کے اس سے منع کی۔ جو نسل در نسل ایک عمل کر چلتا آ رہا ہو اور اچانک اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ فوراً بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور سیم یہی معاملہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے بھی کی۔ وہ بھی آپ کے خطاب سن کر کے یہی کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، مجنون، بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے تھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آج بھی ہماری اکثریت عوام کہتی ہے کہ یہ علماء کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب بھی کسی ایسی رسم کے متعلق کوئی نوجوان عالم یا خطیب بڑی شد و مد کے ساتھ اس رسم کا جو ہے وہ رد کرے تو سامنے جواب یہی ملتا ہے، کل دا بچہ تے اج گلاں ویکھو کرنی شروع کر۔ نسل در نسل یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے بڑے بیوقوف۔ تو ایسے لوگوں کے جواب میں اللہ نے خود جواب دیا ہے
آباؤہم لا یعقلون، باقی وہ عقل نہیں رکھتے تھے، ان کے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یا تو کوئی اہل علم ان تک پہنچتا نہیں ہے، یا کوئی اہل علم پہنچتا ہے تو وہ اس کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ جب بات ہی نہیں سننی تو رسومات، بدعات اور غلط عقائد کا علم کیسے ہوگا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، کیسے اس کا علم ہوگا جب جو ہے اس بات کو سننا ہی نہیں ہے۔ اور آج کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آج دیکھیں کوئی اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ پروفیسر، کوئی انجینئر، کوئی کچھ، اور گنتی کے چند انگلش کے جملے بول دے تو قوم بس اسی کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ بڑا اہل علم ہے۔ وہ چاہے ان کو شہد کے اندر زہر ملا کے دے رہا ہو، اس کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال ہمارے موجودہ دور میں انجینئر محمد علی مرزا کی موجود ہے۔ یہ ایسا بدبخت ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو بھی معاف نہیں کیا، لیکن نوجوان نسل یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یعنی ہماری بہت سارا وقت اور بہت ساری صلاحیتیں اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچانے میں خرچ ہو رہی ہیں، چاہے جائے کہ ہم آگے اٹیک کریں۔ تو اس لیے یہ رواجات، یہ رسومات، ان کی دلیل سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ یہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی، اور سنت اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی سے جو ہے یہ ثابت ہے، اور سلسلہ در سلسلہ یہ چلا رہا ہے۔ اچھا، یہ رسم یا بدعت بنتی کیسے ہے؟ اس کی واضح مثال میں آپ کو دوں۔ ابتداً ایک بات شروع ہوتی ہے، اس کا کوئی رد نہیں کرتا، وہ ایسا رواج پکڑ جاتی ہے کہ پھر جب اس کا رد آتا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا آج کل آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ ہر جمعے باقاعدگی کے ساتھ جمعہ مبارک کے میسج چلتے ہیں۔ اچھا، اس رمضان میں تو عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر میسج چل رہے ہیں کہ 8 رمضان کی سحری مبارک ہو، 8 رمضان کی افطاری مبارک ہو، 9 رمضان کی سحری مبارک ہو، افطاری مبارک ہو، تراویح مبارک ہو، فلاں، یعنی ایک ایک چیز۔ اور جمعے کا میسج تو یہ عام ہو چکا ہے۔ اب آنے والے 10 سال بعد کیا ہوگا؟ تو کہیں گے کہ وہ پاگل تھے جو کر رہے تھے، یہ بھی ایک سنت ہی ہے جمعے کی مبارک ہے، حالانکہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اپنا ایک رواج کرتا ہے کہ جمعے کی مبارک دے دی، پہلی سحری کی مبارک دے دی، دوسری سحری کی مبارک دے دی، اس کی مبارک دے دی، اس کی مبارک دے دی۔ یہ سب اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد کردہ اور تیار کردہ ہے۔ اب بر وقت اگر کوئی اس کا رد نہیں کرے گا، اگر کوئی رد کرتا ہی ہے تو پھر زیادہ لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے بات۔ اب ممبر و محراب سے جڑنے والے کتنے لوگ ہیں؟ گنتی کے چند لوگ۔ رمضان میں پھر کچھ حاضری ہو جاتی تھی، وہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، اللہ خیر سے۔ آج ہماری پوری جنریشن دین سیکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ نیٹ کے ذریعے سے، اور نیٹ پر دین پھر ان کو مرزا جیل میں جیسا ہی ملے گا، اور کسی داڑھی پگڑی اور کسی صاحب نسبت عالم دین کی بات ان کو پسند ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کے عقیدے پر جو ہے وہ زد پڑتی ہے، ان کے اعمال پر زد پڑتی ہے، جو آج کل وہ کرتوت کر رہے ہیں ان کا رد ہوتا ہے، اس کی بات میں وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ عوام اس کو سننا پسند کرتی ہیں جو ان کے مزاج کی بات کے، جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ ان کو سنایا جائے۔ اس وقت عوام الناس بلا مبالغہ 80% لوگ جو ہے وہ علماء کے خلاف سننا چاہتے ہیں، اور یہ مرزا اور پروفیسر جیسے لوگ وہ علماء کے خلاف پک رہے ہیں، اور وہ بڑے مزے دے کر جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔
اور دوسری بات کیا کی وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں اپنے درمیان ایک کمزور سا انسان، ضعیف انسان. تو اپنی ہمت وسع سے بڑھ کر ہمارے ساتھ ٹکر لینا چاہ رہا ہے. ہم تجھے کمزور انسان، ناتواں انسان سمجھ کے ہم تیرے منہ نہیں لگنا چاہتے. اب کمزور انسان جسمانی اعتبار سے ہو یا مالی اعتبار سے، اللہ اکبر. لیکن قوم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ایک کمزور انسان سمجھتے ہیں، لہذا آپ اپنی اوقات میں. اور یہ بات یاد رکھیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا، کیونکہ شعیب علیہ السلام اسی قوم میں سے، آپ کا کنبہ قبیلہ اسی قوم میں تھا. یہ برادری قبیلہ کنبہ یہ بڑی حیثیت رکھتے، خصوصاً مادیت کے دور کے اندر، اگرچہ وہ موافق نہ ہو، لیکن یہ خوف ضرور دامنگیر ہوتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، اور برادری جو ہے وہ اسٹرانگ برادری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے لوگ چاہنے کے باوجود اس لیے نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ آپ کی برادری اسٹرانگ تھی. بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، قریش قبیلے کی شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا، اور وہ اسٹرانگ برادری تھی. اور پھر آپ کی برادری کے بہت سارے لوگ آپ کو نبی تسلیم نہ کرنے کے باوجود آپ کی فیور میں تھے، اور کسی کو یہ ہمت اور جرت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی انتہائی اقدام اٹھانے کی جرت کرے. جب مشاورت ہوئی جس میں شیطان ابلیس لعین بھی جو ہے شیخ نجدی کے عنوان سے شامل ہوا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس کی برادری ذرا سٹرانگ ہے، ذرا دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو اس لیے قوم نے کہا کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی لرجمناک، ہم تجھ پر پتھراؤ کرتے، تجھے سنگسار کر دیتے. سنگسار انتہائی خطرناک سزا ہے. ہر شریعت میں رہی ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا جو ہے وہ سنگسار کرنا ہے. اس کو اگر مرد ہے تو گراؤنڈ میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے اس کو پتھر مارے جائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ مر نہ جائے. اگر عورت ہے تو اس کو ناف تک زمین میں دفن کر کے اوپر والے حصے پر پتھر مارے جائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ مر نہ جائے. تو شعیب علیہ السلام کو قوم کہہ رہی ہے کہ اگر تیری برادری نہ ہوتی نا ہم تجھے سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور نہیں تو ہم پر غالب، ہم پر تو غالب نہیں ہے، ہمارے لیے تو باعث عزت و تکریم نہیں ہے، بس برادری کی وجہ سے ہم خاموش ہیں. اچھا یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ ہمیشہ جب انسان وحی کے علم سے دور ہوتا ہے، دین کے علم سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل و دماغ میں یہ برادری ازم، یہ قومیت، لسانیت، عصبیت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. جتنا وہ راسخ فی العلم، وحی کے علم میں راسخ ہوتا ہے، اتنا ان تعصبات سے جو ہے وہ بالا ہوتا ہے. وہ پہلے پھر دین اور شریعت کو مد نظر رکھتا ہے. قوم، برادری، قبیلہ، علاقہ، زبان، یہ سب جو ہے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. جو جتنا زیادہ جاہل ہوگا وہ اس چیز کو زیادہ رہے گا. اب برادری اور قبیلے کی بنیاد پر لوگ مرنے مارنے کشتوں کے کس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں. بہت سارے دیندار بھی اس جو ہے وہ قباحت کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. اب حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب سنیں. شعیب علیہ السلام نے ان کے اس نقطے کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا قوم اعز، زیادہ عزیز ہے تمہیں، زیادہ زور آور ہے، علیکم تم پر، من اللہ، اللہ سے؟ کچھ عقل سے کام لو. میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے آیا ہوں، اصلاح کے لیے آیا ہوں، تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی کا سوچ رہا ہوں. اور اللہ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہو سکتی ہے جو حقیقی خالق، مالک، رازق سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کا ڈر اور خوف نہیں ہے، بس برادری کا ڈر اور خوف ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں. اللہ کا ڈر اور خوف اٹھ چکا ہے. یا عہدے کا ڈر ہے، یا طبقے کا ڈر ہے، یا برادری اور قبیلے کا ڈر ہے، یا ذاتی سورسز کا ڈر ہے. فلاں آدمی کو نہ چھیڑنا، اس کے سورسز بڑے ہیں،
فلاں کو نہ چھیڑنا، اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، فلاں کو کچھ نہ کہنا، اس کی قبیلہ جو ہے وہ بڑا ڈاڈا ہے، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہیں بھی کسی بھی مرحلے اللہ کا ڈر اور خوف نظر نہیں آتا۔ آج عہدوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ریلیف مل رہی، اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور یہی قوم شعیب کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، برادری کا ڈر زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ کتنی احمقانہ جو ہے وہ سوچ ہے، کتنی احمقانہ جو ہے وہ بات۔ اہل علم ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا تو میں ایسا کر دیتا، اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہوتا، فکر آخرت نہ ہوتی تو پھر میں ایسا کر دیتا۔ اور جاہل ہمیشہ یہی کہے گا اگر برادری نہ ہوتی، اگر فلاں کا منہ نہ ہوتا، اگر فلاں کا جو ہے وہ تعلق کا واسطہ نہ ہوتا تو میں یہ کر دیتا، میں جو کر رہا ہوں یہ فلاں کے منہ کو کر رہا ہوں، یا فلاں عہدے کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا فلاں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے تو تب بھی برادری، قبیلہ، عہدہ، مال و متاع، جاہ و جلال کو مد نظر رکھ کے اگر دشمنی کرنی ہے تو تب بھی۔ حالانکہ مومن کا شیوہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو اور اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے۔ کسی کے ساتھ دوستی خیر خواہی اس بنیاد پر کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، سنت ہے، اس لیے تیرے ساتھ جو ہے وہ میں یہ کر رہا ہوں۔ ورنہ قبیلہ، برادری، اللہ کے ہاں کیا تعلق؟ اللہ جل شان فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہارے یہ قبیلے برادری جو ہے یہ تمہارے تعارف کے لیے بنائے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے جتنا زیادہ پرہیزگار، متقی، ڈر اور خوف والا ہوگا اتنا اللہ کے ہاں وہ زیادہ صاحب عزت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اسے لیا اپنے سے پیٹھ پیچھے، یعنی تم نے برادری کا زور، برادری کا وزن اپنی پیٹھ پر اٹھا رکھا ہے، اللہ کے حکم کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یہ بات کان کھول کے سن لو، بے شک میرا رب جو تم کر رہے ہو نا اس سب کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، اور اس ہر ایک کا عند اللہ جو ہے وہ جواب دینا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو صرف اللہ کے ڈر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ مگر نہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن عالم، مجاہد اور سخی کو لایا جائے۔ عالم سے سوال ہوگا یا اللہ تو نے علم عطا کیا، میں نے اس علم کو خوب پھیلایا، خوب لوگوں کی اصلاح کی، دن رات ایک کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جس مقصد کے لیے کیا وہ تجھے حاصل ہو چکا۔ تو چاہتا تھا لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں، بڑا عالم کہیں، بڑا متقی کہیں، بڑا پرہیزگار کہیں، وہ دنیا میں تو نے کہلوا چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں، اب تیرا ٹھکانہ جہنم۔ اور یہی ایک شہید کے ساتھ اور یہی سخی کے ساتھ ہوگا۔ کیوں کہ وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، اور اللہ جل شانہ کے ہاں ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کی کارگزاری جو ہے وہ محفوظ ہے، اور اس کا مرنے کے بعد جو ہے وہ ہر ایک نے حساب دینا۔ تو اس لیے آج کی ان آیات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے، اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھتے ہوئے، اگر نہیں کرنا تو بھئی یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے بدعات و رسومات میں ہم گھسنا نہیں چاہتے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔